السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کروا دیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم،
ہم مسلمان ہیں، مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جنت کے طلبگار بھی ہیں، لیکن قدم قدم پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو، اور پھر اللہ کی نافرمانیاں کرے، یہ بات انتہائی افسوسناک ہے۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی عزت نہیں ہے، کسی ملک میں بھی مسلمان عزت کی زندگی بسر نہیں کر رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر کام میں قدم قدم پر ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو کتاب ہے، یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے افضل کتاب ہے، محبت والی، پیار والی کتاب ہے۔ اس کے اندر رائی کے دانے برابر بھی کسی قسم کا کوئی شک اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ پہلے فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما کے کہہ دو کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کتاب کے اندر رائی کے دانے برابر بھی کوئی شک شبے والی بات نہیں، زیر زبر کی غلطی نہیں، یہ اللہ رب العزت کی مکمل کتاب ہے اور سچی کتاب ہے۔ پھر فرمایا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے کہہ دو، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جو ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی حفاظتیں کرنے والے بھی ہم خود ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، رب کی کتاب ہے۔ ذرا غور فرمانا، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا گیا ہے۔ ایک تو سکے بھائی ہوتے ہیں نا، یہ جو دینی بھائی ہے نا، اللہ نے اسلام کو
بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے سے انسان کو دنیا میں بھی عزت ملتی ہے، انسان کو آخرت میں بھی عزت ملتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اگر تمہارے کوئی دو بھائی ناراض ہوں تو ان میں صلح کروا دیا کرو، ان کی رضامندی کروا دیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ فرمایا اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اب اس معاشرے پہ غور کر کے دیکھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اندر اس قدر نقائص ہیں کہ جب ہم بیان کرتے ہیں نا قرآن و حدیث کو، بیان کرنے والا سمجھتا ہے میرے اندر یہ خامیاں ہیں، میں اپنے بیان کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا، اور سننے والا ہر شخص سمجھتا ہے شاید میری یہ بات کر رہے ہیں مولوی صاحب، کیونکہ ہمارے اندر یہ نقائص موجود ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہم قدم قدم پر کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان کو شاید کسی جگہ پر عزت نہیں ملتی۔ اب دیکھیں نا، میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اتنی بڑی داڑھیوں والوں کے جوتے اتروا کر ان کو چیک کیا گیا۔ کئی میں نے ایسے میچور آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی، ان کی بیلٹ اتروا کر وہ بھی وہاں چیک کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ذرا غور تو کرو۔ آج کے دور میں سکے بھائی سکے بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ہر گھر کی یہ کہانی ہے، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر ملک کی یہ کہانی ہے کہ سکے بھائی کو سکا بھائی کچھ نہیں سمجھتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اسلام والے ہیں، مومن ہیں، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ دیکھیں اپنے اپنے گروبانوں میں جنگ کر، ہمسایہ ہمسائے کو برداشت نہیں کرتا۔ خود بھی مسلمان ہے، ہمسایہ بھی مسلمان ہے۔ دکاندار ساتھ والے کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ خود دکاندار بھی مسلمان ہے اور ساتھ والا جو دکاندار ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ،
کہ دو بھائی جو ناراض ہوں، آپ کو پتہ چلے آپ کا تعلق ہو، ان کی صلح کروا دیا کرو۔ اب ایمانداری اور غور توجہ سے ذرا غور فرمائیں کہ کیا ہم جو قرآن کہہ رہا ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بلکہ تو ہم تو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کا تماشا دیکھنے کے لیے، دکھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ یہ قرآن کی خلاف ورزی نہیں، صریحاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں اللہ معاف کرے بیویاں بھی ایسی ایسی، بندے بھی ایسے ایسے کہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر کر کے جھگڑے لڑائیاں کروانے، فساد کروانے کے اندر سر فہرست ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دو بھائیوں کی ناراضگی ہو، ان کی صلح کروانے کے لیے اگر تمہیں جھوٹ بھی بولنا پڑے نا تو وہ جائز ہے۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مسلمان کے اندر بڑے عیب ہو سکتے ہیں لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس مقام پر اتنی اہمیت دی اس مسئلے کے اوپر، اس بات کے اوپر کہ فرمایا کہ اگر تمہیں دو بھائیوں کی صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے نا، بہتری کے لیے، تو تم جھوٹ بول لو، تم اللہ کی پکڑ میں نہیں آؤ گے بلکہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ آج کتنے لوگ مخلص ہیں، کتنے لوگ دوستوں کی، بھائیوں کی صلح کروانے میں اول دستے کا کام ادا کرتے ہیں۔ شاید ہی کو خوش نصیب ہو، ورنہ خوش ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تجھے بتاؤں کہ آپس میں محبت کس طرح بڑھے گی؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا سلام کو عام کرو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرماتے ہیں میں نے پہلی دفعہ ان کا چہرہ مبارک دیکھا، ابھی میں اسلام نہیں لایا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا پہلی دفعہ، اور میرے دل نے اقرار کیا، اظہار کیا کہ یہ جو شخص ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اے مسلمان عبادات کر، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم و احکامات پر چل کر، اپنی مرضیاں چھوڑ دے۔ اور کسی نے کہا ہے نا دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں،
عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری ایک نظر پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے دل نے گواہی دی، میں پکار اٹھا کہ یہ جو شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ سچا ہے۔ دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سانو ہور کوئی بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں، سونا جگ وچ ایہو جہا لبدا ہی نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام مدینے میں آئے نا تو سب سے پہلے جو خطاب فرمایا، جو واعظ فرمایا، جو ہدایت فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ یہ تھی کہ لوگوں اسلام کو عام کرو، جس سے بھی ملو السلام علیکم کہو۔ ہم تو واقف لوگوں سے بھی بعض اوقات اسلام نہیں لیتے۔ اسلام کہتا ہے کہ واقف نواقف، اگر تم مسلمان ہو، مومن ہو، تمہارا حق ہے ایک دوسرے کا کہ السلام علیکم کہو۔ پھر میرے مالک کی کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہیں ہم پر۔ قدم قدم پر نیکی کرو، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ کہتا ہے نا السلام علیکم، 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کائنات کے سنیں امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وقت کیلکولیٹر جو اللہ نے کمپیوٹر لگایا ہوا ہے فرشتے، اس کی نیکیاں 20 کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرشتے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور آگے جواب دینے والا وہ بھی جب والسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی 30 نیکیاں تک پہنچ گیا۔ وعلیکم السلام کہا 10 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں اس نے بھی اپنے نامہ اعمال میں لکھوا لی۔ یارو دیکھ لو کتنا کو ٹائم لگتا ہے، دن میں 10 20 50 لوگوں سے تو آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے۔ کیلکولیٹر سے ذرا ٹوٹل کرو کہ یہ کتنی کو نیکیاں دن میں بن جاتی ہیں صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے اور اس کا جواب دینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اعلان ہے، وہ کہتا ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بہا وگدا۔ سبحان اللہ، میرا اور آپ کا مالک کیسا ہے، میرا اور آپ کا خالق کیسا ہے، میرا اور آپ کا رازق کیسا ہے۔ ایسا ہے کہ جس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔
وہ ہمیشہ سے عزت والا، ہمیشہ سے عزت والا رہے گا، ہمیشہ سے اختیارات والا اور ہمیشہ سے اختیارات والا رہے گا، کوئی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میری رحمت دا دریا وگدا، دریاوی بے بہا وگدا، تسی میرے بوہے تے بہ جاؤ، تسی میرے بوہے تے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، تسی میرے بوہے تے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ ہر نیکی کے کام پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور واحد نہیں جمع کا صیغہ، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ہر نیکی کے کام میں۔ ایک رحمت نہیں برسی، پتہ نہیں کتنی رحمتیں اللہ کی برستی ہیں۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو یارو جنت کے حقدار ہیں، جنت کے وارث ہیں، سرٹیفکیٹ جاری ہو چکے، شک کرنے والا بے ایمان منافق، سارے نبی کے صحابہ جنتی، سارے کے سارے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے امتحانات دلوں کے رب نے لیے، رب نے نتیجے کے اعلان کیے، فرمایا یہ نبی کے سارے پروانے دیوانے یار سارے کے سارے اس قابل ہیں کہ میں ان کو جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرما دوں۔ یہ عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ، باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، باپ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے، بیٹا بھی رب اور رب کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے کے نا تو سبزی منڈی چلے جایا کرتے، جہاں سبزیاں ہوتی، پھل ہوتے، صبح نماز فجر کے بعد وہاں چلے جاتے۔ آج تو برکتیں ہی ختم ہو گئی، بے شمار تاجر ایسے ہیں جو صبح منڈی جاتے ہیں نا، نماز کوئی نہیں ادا کرتے، چند خوش قسمت ہیں، اللہ سب کو توفیق دے۔ برکتیں کہاں سے پڑھیں، رحمتیں کہاں سے ملیں، سکون کہاں سے میسر ہو؟ صبح فجر کی نماز پڑھ کے کبھی کبھی چلے جاتے، اور پتہ کب جایا کرتے تھے؟ وہ اپنا حساب لگایا کرتے تھے کہ آج کچھ نیکیاں کم ہو گئی ہیں، اندازہ لگایا کرتے تھے۔ کسی وقت بندہ مصروف ہو جاتا ہے، کسی وقت نیند زیادہ آ جاتی ہے، وہ جب اندازہ لگایا کرتے تھے نا نیکیاں کم ہو گئی ہیں آج میری، اس دن صبح فجر کی نماز ادا کر کے کسی نہ کسی ساتھ دوست کو لے کے منڈی چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ کی قسم ہمیں تو نیکیوں کی فکر ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن سن کے کئی لوگ تھک چکے ہوں گے کہ منبر پر مولوی صاحب کے بیٹھنے سے پہلے جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ کسی بھی مسجد کے اندر، مساجد کے اندر دیکھ لو کتنے لوگ ہیں جو پہلے آتے ہیں، نیکیوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انہیں نیکیوں کو ضرورت ہی جن کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے تھے،
جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کئی بار میٹھی پیاری سونی زبان والے میرے اور آپ کے پیر و مرشد، میرے اور آپ کے رہبر اور رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت دی۔ عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے، عثمان تو جنتی ہے۔ پھر ایک مبارک موقع پر یہ بھی کہہ دیا، یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے پیارے عثمان، آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کر، پھر بھی اللہ تیرے پر راضی ہے، میں تیرے پر راضی ہوں، اور جنت تیرا ٹھکانہ ہے۔ کیا عثمان غنی نے نیکیاں بند کر دی تھیں؟ نہیں، بلکہ میں سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عثمان تو آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کر، پھر بھی تیرا ٹھکانہ جنت بھی ہے، رب بھی تیرے پہ راضی ہے، رب کا رسول بھی تیرے پہ راضی ہے، اس دن کے بعد عثمان غنی اور زیادہ رب کے سامنے رویا کرتے تھے، التجائیں کیا کرتے تھے، اور اپنی عبادات میں اور اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ دوستوں نے پوچھا، کہتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ کیسے ہو سکتا ہے عثمان کی زندگی ہو، عثمان کے جسم میں سانس باقی ہو اور وہ نیکیاں چھوڑ دے؟ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح فجر کی نماز پڑھتے، جس دن یہ ہوتا نا دل میں کہ نیکیاں کم ہوئی ہیں، منڈی چلے جایا کرتے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، منڈی چلے جایا کرتے، اور جو ساتھی جاتے نا اکثر پوچھتے، جناب آپ خالی جاتے ہیں خالی واپس آتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے نا چلو بھائی تھوڑی بہت ہی سبزی لے لی، آئے تو ہیں منڈی میں، کچھ پھل لے لیا، نہ، خالی ہاتھ جایا کرتے تھے، خالی ہاتھ واپس آیا کرتے تھے۔ ساتھی پوچھا کرتے تھے، اے عبداللہ تو ہمیں لے کے آیا ہے، چکر لگا کے واپس جا رہا ہے، نہ کچھ خریداری کی، نہ کچھ کہا کسی کو، کچھ بات نہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں نا، اس میں نقصان کوئی نہیں۔ دیکھو نا دنیا میں آپ کام کریں، سیمنٹ کا کر لیں، ریت کا کر لیں، یہ ٹرانسپورٹ کا کر لیں، الیکٹرانک سامان کا کر لیں، کوئی بھی آپ تجارت کر لیں، کپڑے کی کر لیں، اس میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، کبھی کبھی گھاٹا بھی بڑھ جاتا ہے، ریٹ اتنے کم ہو جاتے ہیں، اور کبھی منافع بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میں آتا ہوں اس میں نقصان کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، کمائی کمائی ہے، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ وہ صبح منڈی میں جو بھی آدمی ملتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو بھی آدمی ملتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرمایا کرتے تھے میری یہ جو نیکیاں ہیں نا، یہ اللہ کو پتہ نہیں کتنی کو پسند ہوں گی، اس میں نقصان کوئی نہیں، گھاٹا کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بائی بائی ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو چیزیں اہم فرمائی. پہلی چیز یہ فرمائی کہ آپس میں السلام علیکم کہا کرو، السلام علیکم کہا کرو، پیار بڑھتا ہے. دل کے اندر حسد ہو، بغض ہو، کدورتیں ہوں، ہو مسلمان مومن سچے دل سے کسی سے سلام لے رہا ہو نا تو دل صاف ہو جاتے ہیں، دل صاف ہو جاتے ہیں، محبت بڑھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نا یہ بھی آیا ہے کہ جب تم اپنے گھر جاؤ نا گھر، تو گھر والوں کو بھی سلام کہا کرو. اس کی حدیث پاک کے اندر بھی بڑی تلقین فرمائی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ سورہ نور ہے. فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. فرمایا جب تم اپنے گھر جاؤ، گھر سے نکلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کہو، تمہارے گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوگا. بڑی سخت تلقین فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. مدینے پہنچ کے سب سے پہلے السلام علیکم کا حکم دیا، سلام کیا کرو ایک دوسرے کو. اور دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا کہ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو. جہاں آپ کا تعلق ہو، جہاں ملن ملان ہو، نمازی نمازیوں کو تحفے دیا کرو. اس سے دلوں میں رنجش ختم ہو جاتی ہے. یہ کام بھی مسلمانوں کے لیے بڑے مشکل ہیں. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دوسرے بھائی کو نا تحفہ پیش کیا کرو، چاہے تحفہ چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو. تحفہ تحفہ ہی ہوتا ہے. فرمایا اس سے دل کی کدورتیں، دل کی رنجشیں، حسد بغض ختم ہوتا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، وہ جنتی ہوگا. اتفاق سے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں دوسرے دن بھی ہم اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اسے دیکھ لیجئے گا، وہ جنتی ہوگا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، اور وہ شخص جو آتا تھا ایک ہی ہوتا تھا. تینوں دن جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا، تینوں دن وہ ایک ہی شخص آیا. حضرت عبداللہ بن عمر، ایک عبداللہ بن عمر ہے نا، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ عبداللہ بڑا نام اللہ کو پسند ہے، بڑے صحابہ کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ بن عمر جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. 3 دفعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص آئے گا تو وہ جنتی ہوگا، یہ نا ان کے پیچھے چلے گئے. جا کے نا تو انہیں کہنے لگے کہ میں گھر والوں کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں 3 دن نا گھر سے باہر رہوں گا، گھر نہیں آؤں گا، آپ مجھے کوئی جگہ دے دیں، میں آپ کے ساتھ رہ لوں 3 دن. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. مہمان نوازی بھی کی، وقت بھی دیا.
اور دیکھتے رہے کہ یہ کیا عمل ایسا خاص کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل ان کے لیے فرمایا ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ 5 وقت نماز تو پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تینوں دن تہجد نہیں پڑھی. تہجد کا بھی ایک خاص مقام ہے نا اپنے جگہ پر نیک کاموں میں. تو روٹین واز جس طرح وہ کہتے ہیں کہ نمازیں وغیرہ، تلاوت وغیرہ یا اللہ کا ذکر، بس اس طرح کی میں تیسرے دن نا واپس آنے لگا. تو میں نے پوچھا جناب میں اس مقصد کے لیے آیا تھا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ 3 روز مسلسل آپ کے داخلے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لینا. تو میں تمہارا عمل دیکھنے آیا تھا، تو کوئی خاص عمل تو نے کیا کوئی نہیں. یہ عمل تو ہم بھی کرتے ہیں، نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، ذکر رب کا ہم بھی کرتے ہیں. تو نے تہجد بھی نہیں پڑھی. تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میٹھی اور پیاری سچی زبان اقدس سے محبت سے فرمایا کہ اس آدمی کو دیکھو یہ جنتی ہے. لوگوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. دنیا میں بھی عزت مل جائے گی، بھلا ہو جائے گا، آخرت میں بھی بھلا ہو جائے گا، عزت مل جائے گی. اگر اسی طرح رہے نا پھر بڑا مشکل کام ہے، بڑا ٹف کام ہے. کہنے لگا میں کوئی خاص اور تو عبادت کو نہیں کرتا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپسی کے لیے مڑے، اجازت لی، اس نے پھر بلایا. اس نے کہا عبداللہ ہاں ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے. نمبر 1 تو میں نے کسی سے حسد اور بغض نہیں زندگی میں کیا، اور نمبر 2 میں رات کو جب سونے لگتا ہوں نا تو اگر کسی نے میرے ساتھ تھوڑی بہت بھی زیادتی کی ہوتی ہے نا تو میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں. یہ 2 عمل میرے جو ہیں یہ شاید اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 2 عمل بظاہر ہمیں بڑے چھوٹے لگتے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وجہ سے بتلایا کہ یہ جنتی آدمی ہے، اس کو دیکھنا ہے تو دیکھ لو. نماز تو پڑھنی ہے، مسلمان ہے تو اس پر فرض ہے، لیکن ہمارے اعمال ہی کو نہیں، ہمارا دل شاید ہی کسی بھائی کا، کسی ویر کا، کسی بیٹے کا، کسی بزرگ کا صاف ہو. اور جس کا دل صاف نہیں نا وہ اپنا ہی بیڑا گرک کر رہا ہے، وہ حسد کی آگ میں خود ہی جل رہا ہے. اور جہنم کے اندر نا ایک ایسی جگہ ہے جس میں یہ منافق، حاسد، بے ایمان ہی جائیں گے جن کے دل صاف کبھی ہو ہی نہیں. اللہ اکبر. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. سب سے نچلے درجے میں. کیسے ہماری عزت ہو، کیسے ہمارا مقام بڑھے، کیسے ہمارے برکتوں کا نزول ہو کہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو حاسد ہیں، بغض رکھنے والے، جہنم میں سب سے نیچے ان کا مقام ہے. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں کیا کروں. فرمایا وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. فرمایا پھر وہاں کسی کو مددگار نہیں پائے گا یہ اللہ کے سوا. فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ
للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ فرمایا تم آپس میں بھائی بن جاؤ، رسی کو مضبوط اللہ کی رسی کو پکڑ لو، اللہ تجھے معاف کر دے گا، بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آؤ بھائیو، آج کے جمعے میں جو بیٹھے ہو میرے سمیت حسد بغض کو فارغ کر دو اپنے ذہنوں کے اندر سے۔ انما المؤمنون اخوہ، بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے ہمدرد بن جاؤ، ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جاؤ، رب بھی خوش ہو جائے گا، رب کا رسول بھی خوش ہو جائے گا۔ فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، حق کو مان لو، تسلیم کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور اگلے مقام پہ کیا فرمایا؟ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ فرمایا اگر کسی کی بلائی ہے تو اس کو اعلانیہ کر دیا کرو، اور اگر کسی کی برائی ہے تو اسے درگزر کیا کرو۔ کیوں جی ہم درگزر کرتے ہیں؟ ہم تو ایک بات کسی کی مل جائے اس کو پھیلاتے ہیں، جب تک سوتے نہیں چین ہی نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کا قرآن بھی کہتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، اور بھائی بھائی کو لڑنا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچنی چاہیے، ایک دوسرے کی عزت نہیں خراب کرنی چاہیے۔ اور تم کسی کی عزت خراب کرو گے اور رب آسمانے والا تیری عزت خراب کروائے گا۔ بھائی بھائی بن کے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، رب کے قرآن کی آیت پر غور کرو، اللہ کہتا ہے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ نہیں کہا جو سکے بھائی ہو وہی بھائی بھائی ہیں، دیندار ایمان والا مومن۔ فرمایا کہ یہ مسلمان ہے، یہ بھائی بھائی ہیں، آپس میں پیار کرو، محبت کرو۔ اللہ ہمیں پیار اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو نا، جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے والے صحابہ کی زندگی کو پڑھ کے دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کچھ لوگوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا کہ چلو یہ ادھر سے آئے ہیں، یہ ادھر رہتے ہیں، آپس میں ان کا دل لگ جائے گا۔ خدا کی قسم دنیا میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ عبد الرحمن عوف کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ پیشکش کی گئی۔ ایک صحابی جو بھائی مرا نا، ربیع بن سعد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا سعد بن ربیع تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے پر یہ نکاح کر لیں۔ میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر یہ لے لیں، میرا کاروبار ہے اس میں سے کچھ حصہ لے لیں۔ لیکن میں صدقے قربان جاؤں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اتنی پیشکشیں ہوئیں، آج کسی بندے کو پیشکش کر کے دیکھو ہاں بھلا، کچھ رہنے نہیں دے گا آپ کے پلے میں، سب کچھ کھا پی جائے گا۔ انہوں نے کہا بھائی تیرا بھلا ہو، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے بازار کا راستہ بتا دے، میں مزدوری محنت کر کے مزدوری کر کے تو پیٹ پال لوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، اور جو بھائی بھائی ہے وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے، فائدہ سوچتا ہے، نقصان نہیں سوچتا۔ یہ آج کے جمعے میں پلے باندھ لو، یہ رب کے قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں پھر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو حسد بغض ہے نا، یہ انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندر سے بندے کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں بڑی بڑا جرأت کا کام کر رہا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔